اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت اور کریم نام سے، یقیناً جو ہر چیز پر قادر قدرت ہے اور جس کا علم ہر جگہ پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہنے لگے، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوگنا اجر ہے اے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دے گا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ دہرائے، اور جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ کہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤذن جب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والے کو بھی یہی الفاظ دہرانے چاہیے، اور جب سننے والے نے اسی طرح خلوص اور دل سے یقین رکھ کر کہا تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ پھر سن لیں، جس طرح مؤذن اذان کہے گا سیم آپ نے بھی اسی طرح کہنی ہے، لیکن مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ کہے تو تب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور جب اذان ختم ہو جائے تو اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء اکرام نے فرمایا، شفاعت کے واجب ہونے میں خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بارے میں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر سلفی صالحین کے واقعات نقل فرماتے ہیں کہ وہ حضرات اذان کی آواز پر راستہ چلتے چلتے رک جاتے، لوہے پر مارنے کے لیے ہتھوڑی اٹھاتے، جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہتھوڑی چھوڑ دیتے، یعنی جو بندہ بھی جو بھی کام کر رہا ہوتا تو وہ ہر کام کو چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ اذان کو سنتے اور اس کا جواب دیتے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے، اگر تلاوت قرآن میں بھی لگا ہوا ہو، جب اذان کی آواز کان میں پڑے تو تلاوت موقوف کرے اور اذان کا جواب دے۔ یعنی اذان سننا اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا کلام بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پاک، تو وہ اس کو بھی بند کر دے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپکپی آ جاتی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جس کو آسمان و زمین اٹھا نہ سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف فرما تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی ہے، ویسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم لوگ اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو لوگ راحت و آرام سے محروم ہو جائیں اور ان کی نیندیں اڑ جائیں۔ ایک حدیث شریف میں مذکورہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس لیے اس حدیث کی روح سے اگر اذان کے بعد مسنون دعائیں اور دوشی پڑھنے کے بعد اقامت تک اپنی کسی حاجت کے واسطے جو بھی دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اذان کے بعد کی دعا کی بھی یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مؤذن حضرات تو ہم سے ثواب و نیکیوں میں بڑھ گئے، تو دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم بھی یہی کلمات کو دہرا لیا کرو اور جب کلمات پورے ہو جائے تو دعا مانگ لیا کرو، جو دعا مانگو گے قبول کر لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصدن نہ دے اور اذان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یہ جواب دینے کا ارادہ کرے تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دے دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا گیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریاں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنے بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو اگر انہیں اس کے لیے قرآن دازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرآن دازی ضرور کریں گے۔ تو دیکھیے کہ ان دو کاموں کا کتنا بڑا ثواب ہے، تو قرآن دازی بندے کیوں ڈالتے ہیں کہ یہ موقع مجھے ملے یا یہ چیز مجھے ملے۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت سمجھایا ہمیں، اور یہ دیکھیے کہ گویا مؤذن کی اذان کی برکت سے بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے ہمیں۔ نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا، مسجد کی صفائی وغیرہ کا اہتمام کرنا، اذان دے کر سنتوں کی ادائیگی، پھر نماز کے لیے انتظار کرنا، نماز بعد بھی سب سے آخر میں جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا شدت سے انتظار کرنا، با جماعت نماز ادا کرنا وغیرہ، ان سب نیکیوں کے لیے مؤذن کو گناہوں سے مغفرت مل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں جو دعا فرمائی ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا جن کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر اور سنتوں پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔